مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر خرم دستگیر خان قومی اسمبلی میں بجٹ بحث کے دوران اظہار خیال کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر۔ میری جو ڈسکشن ہے وہ چونکہ ڈیٹ ری پیمنٹس 3,000 ارب روپے سے زیادہ کی ہیں، لیکن اس میں جو فورن ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں، جناب ڈپٹی اسپیکر میرا آپ کے توسط سے مطالبہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے پیش کی جائیں، خاص طور پہ جو پچھلے مالی سال میں 3.5 ارب کا ہاٹ منی آیا تھا اس ملک میں، جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کون لوگ تھے جو چند مہینوں بعد وہ اپنا پیسہ واپس لے گئے، لیکن 13.25% پہ ان پہ پیمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد اسی 13.25% پہ بہت سارا جو ہمارا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ڈیٹ تھا اس کو لاک کیا گیا۔ 700 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور باقی نقصان یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ میرا مطالبہ شفافیت کا ہے۔ دوسرا، مجھے بہت آج پھر افسوس ہوا کہ وزیر خزانہ نے ایک دفعہ پھر وہ جہالت پھیلائی جو اس سے پہلے عمران خان بطور لیڈر آف دی اپوزیشن پھیلایا کرتے تھے، 30,000 ارب 30,000 ارب 30,000 ارب۔ تو اگر وہ جہالت پھیلانی تھی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کی، تو یہ بھی بتاتے اس ایوان کو کہ 31 مارچ 2021 تک وہ ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو مسلم لیگ نون 29,879 ارب پر چھوڑ کر گئی تھی، وہ 31 مارچ 2021 کو 45,470 ارب ہو چکے تھے۔ 15,591 ارب روپے کا اضافہ ہے ڈیٹ ری پے کر کے۔ تو ہمیں بتائیں نا کہ وہ 15,591 ارب روپے کدھر گئے ہیں، وہ کن جیبوں میں گئے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، جو یہ ایشو ہے ہمارے ڈیٹ کا، یہ اس حکومت کی نالائکی اور بد انتظامی کی وجہ سے خراب سے خراب تر ہو رہا ہے۔ آج ہم اس سچویشن میں موجود ہیں کہ پاکستان میں عنقریب نہ بجلی ہوگی نہ گیس ہوگی۔ جب پچھلے سال ان سے پوچھتے تھے تو کہتے تھے گیس کی طلب ہی نہیں ہے لہذا ہم نے منگائی نہیں، تو لہذا بحران ہو گیا۔ آج کہہ رہے ہیں طلب اتنی زیادہ ہے گیس نہیں منگائی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ اس قابل نہیں ہے اس ملک کو مینیج کرنے کے، جس کی وجہ سے آج، لیکن یہ بھی ہے ان کے پیاروں کے پلانٹس فرنس آئل پہ اور ڈیزل پہ چل رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ بڑھا رہے ہیں اور بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام سفر کریں، آج کراچی کے صنعت کاروں نے اخباروں میں آدھے صفحے کا اشتہار دیا ہوا ہے کہ کراچی کو سزا کیوں مل رہی ہے، کراچی کی صنعتوں کو سزا کیوں مل رہی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ سزا اس حکومت کی نالائکی، بد انتظامی اور بد نیتی کی سزا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ جناب ڈپٹی اسپیکر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ 1 ارب روپیہ جو ایوان صدر کو چارج ایکسپینڈیچر میں ایڈ کیا گیا ہے۔ ایوان صدر کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے آئین پر، اس ملک کے صوبوں پر اور اس ملک کے اداروں پر حملہ آور ہے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے 5 کلیئر انسٹنسز رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے صدر محترم نے دستخط فرمائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کے اوپر، وہ تعیناتی غیر آئینی تھی۔ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کی سپریم کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی صدر مملکت کے دستخط سے جاری ہوا تھا، جو کہ سپریم کورٹ نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ کیسا ایوان صدر ہے جو الیکشن کمیشن پر بھی حملہ آور ہے، جو پاکستان کے افواج کے ادارے پر بھی حملہ آور ہے، جو عدلیہ پر بھی حملہ آور ہے، اور جب اس سے تسلی نہیں ہوئی تو صوبوں کے وسائل پر حملہ آور ہو گئے اور نیشنل فائنانس کمیشن کا ایک اور غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو پھر بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔
क्योंकि इनकी ये बदनीयती थी कि सूबों के वसाइल कम किए जाएं। उसके बाद तब भी तसल्ली नहीं हुई। तो याद करें, सेनेट में सीक्रेट वोटिंग का ऑर्डिनेंस और रेफरेंस इशू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। और ये कौन सी फैक्ट्री है जहां से रात को एक एक रात में 11 ऑर्डिनेंस जारी होते हैं? और ये वही ऐवान सदर है जहां से 29 मई 2020 को वो खुफिया कुलभूषण सहूलतकारी ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, जो फिर 40 दिन इस ऐवान से और पाकिस्तान के अवाम से मख्फी रखा गया। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आपके तवज्जुह से मेरा ये मुतालबा है कि ये जो ऐवान सदर, जिसके पीछे असल में वजीर आजम की एडवाइस है, आइन ये कहता है, ये 1 अरब रुपया हमने आइन तोड़ने के लिए, इदारों पर हमला आवर होने के लिए और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए नहीं देना। तो इस पर, इस चार्ज एक्सपेंडिचर के ऊपर हमारा ये एहतजाज, हमारी ये मज़ामत और ये मुतालबा कि इस पूरे चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में शफाफियत लाई जाए। इस ऐवान के सामने जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो ऐवान सदर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो फेडरल ऑम्बुड्समैन है, वफाकी मोहतसिब है, फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन है, इन इदारों के अखराजात की तफसील इस ऐवान में पेश की जाए। यही ऐवान अमीन है पाकिस्तान के अवाम के लिए फाइनेंसेस का, इस बजट का। और जब तक इस चार्ज एक्सपेंडिचर में पूरी शफाफियत नहीं लाई जाती, हमें नहीं बताया जाता कि हॉट मनी वाले कौन लोग थे जो पाकिस्तान को लूट कर चले गए। पाकिस्तान का जो बजट है, जिस तरह अभी मेरे कॉलीग ने कहा, क्योंकि ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान के बजट से कम से कम 450% ज्यादा है, तो उस बजट की हैसियत तभी कायम होगी जब चार्ज एक्सपेंडिचर में भी उतनी ही शफाफियत होगी जितनी पाकिस्तान के बजट में है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं।